یہ تین قاعدے ملک کے نظم و نسق چلانے کے لیے بیان ہوئے۔ پہلا قاعدہ کتب علیکم القصاص، دوسرا قاعدہ کتب علیکم اذا ان حضر احدکم الموت ان ترک الخیر الوصیہ، تیسرا قاعدہ کتب علیکم الصیام، چوتھا قاعدہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقوں سے، کسی بھی ایسے طریقے سے جس سے مسلمان کا مال تو ہڑپ کر لے، حرام ناجائز ہے، خواہ تجارت کا بہانہ ہو یا زراعت کا بہانہ ہو۔ جیسے ایک لٹیرا لوٹتا ہے، اس طرح ایک تاجر فاجر دھوکہ دہی سے لوگوں کا مال لے کر کے اس کو غصب کرتا ہے۔ بعض امانات کے اندر خیانات کرتے ہیں اور پھر شرم نہیں آتی، کہتے جی امانت میں ضمانت نہیں، حالانکہ وہ امین نہیں، وہ خائن ہے۔ مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناجائز طریقوں سے، یہ تو ایک قانون ہے۔ کسی بھی ناجائز طریقے سے مال لینا اور مال کمانا اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنا حرام گناہ، جب تک اس کی پائی واپس نہیں ہے اللہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اب اس کا ایک فرع، ایک قاعدے کا اجرا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ وہ حاکموں تک مال لے کے جاتے ہیں رشوت، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھا لو ایک حصہ، فریقاً حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کر کے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ کسی کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور لے چلتے ہو تم یہ مال حاکموں تک، یعنی لا تدلو، جیسے لا تاکلو۔ ادلا یدلی کے معنی آتے ہیں ارسال الدلو فی البیر، بوکے کو، ڈول کو کنویں کے اندر اتارنا۔ وہ جو کنواں ہوتا تھا نا، اس کے اوپر ایک ٹین یا کوئی چمڑے کا بوکا بندھا جاتا تھا، رسی لگی ہوتی تھی، اس کو نیچے اتارتے تھے، وہ بھر کر کے پھر کھینچتے تھے، اس کو ادلا کہتے ہیں۔ ادلا یدلی ادلا، ادلا دلوا، سورۃ یوسف میں ہے۔ تو افسران کو کہا ہے کنواں، یہ کنویں ہے، ملک کے افسران کو کہا ہے کنویں۔ افسران اور سیاستدانان دونوں کنویں ہیں۔ سیاستدان بھی جب قریب ہو جاتا ہے پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر اس کو نوٹ کی بوریاں بھرنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو یہ ہے کنویں۔ اب کنویں سے پانی نکالنے کا جو طریقہ ہے، ایک تو وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ آپ نے اس کے اندر کچھ ڈال دیا کنویں میں تاکہ آپ لوگوں کا مال کھائے اور آپ کو کوئی کچھ نہ کہے۔ استغفر اللہ، رشوت دے کر حکمران کو اور افسران کو راضی کر کے، اور اس بہانے تم مال لوٹ رہے ہو۔ دوسری بات یہ کہ کنویں سے جب پانی نکل رہا ہے تو کنواں آباد ہوتا ہے، اور جب کنویں کے اندر پانی باہر سے شامل ہوتا ہے تو کنواں ویران ہو جاتا ہے۔ اگر کنویں بارش کا پانی چلا جائے، کسی نہر کا پانی چلا جائے تو لوگ کہیں کنواں کہاں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور یہ تو گٹر لائن ہے، کیا رشوت گند ہے نا، تو کنویں کے اندر اگر گٹر لائن بہنے لگی تو اس کا پانی استعمال کا قابل رہے گا۔ تو افسران راشی وہ ٹینک ہے اور کنویں ہے جس کے اندر رشوت کے گٹر لائن لگے ہوئے ہیں۔ یا ایک افسر تھا، اب ویسے کرتا رہتا ہے، اس کے گھر کے آگے دودھ کی گاڑی خالی ہو رہی، سبزیوں کی گاڑی خالی ہو رہی۔ میں نے ایک دن پوچھا کیا ہے، کہ یہ سب آپ کی دعا ہے۔ تو میں نے ایک دن دیکھا کہ یہاں رکشے میں بیٹھ گیا، میں نے کہاں جا رہا ہوں، کہ سبزی منڈی میں۔ کیوں؟ وہ جو گاڑیاں آتی تھی، کہ وہ تو میں اس وقت افسر تھا، اب تو میں ریٹائر ہو چکا ہوں۔ تو میں نے کہا وہ جو میری دعا تھی ختم ہو گئی، بس دعائیں شروع ہو گئی۔ نجاسات اور غلاظات کو بھی رحمات کہتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ گٹر لائن کا گندا پانی ہے، لوگوں سے تم پیسے اور ہدایہ اور سوغات نہیں لیتے، وہ گندگیاں ہے، اور گندگی جب کنویں میں ڈل جائے تو کنویں کا پاک شیرین پانی بھی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس قانون کو مستقل ذکر کیا کہ اس سے پورا نظام درہم برہم ہو جائے۔ جیسے ایک کنویں سے کئی محلے آباد ہوتے ہیں، پورا گھر آباد ہوتا ہے، اس طرح ایک افسر اور ایک حاکم کے نیچے
پورا علاقہ ہوتا ہے. اب وہ رشوتیں کھاتا ہے تو پورے علاقے کو غارت کرتا ہے. جیسے ایک کنویں کے اندر ناجائز پانی مل کر صاف پانی جو سب کے استعمال کا تھا وہ ناکارہ کر دیا گیا. وَلَا تَأْكُلُوا اور نہیں کھاؤ اموالکم مال ایک دوسرے کا بینکم آپس میں بالباطل ناحق طریقوں سے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور پہنچاتے ہو تم یہ مال حاکموں تک یعنی مت پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ کہ کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال کا گناہ کر کے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو. وقفہ کرو اب وہ ڈنڈ لگا کے واپس کروں گا جانور کہیں کا لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے آگے آ رہے. تم لوگوں میں شرم و حیا نہیں ہے. اس کا بہت کام ہے. میں پہنچ جاتا ہوں یہ نہیں پہنچا. آئندہ اگر میرے بعد کوئی آیا تو آگے نہ بڑھے پیچھے جا کے بیٹھے فی اواخر الصفوف. اور اگر سفر ایسا ہے کہ زحمت و تکلیف کوئی نہیں ہے تو سنت اور نوافل پڑھنا اولا ہے. بعض رات دوران اعتکاف موبائل فون کا استعمال کرتے بذریعہ ٹیپ تلاوت کی کیسٹیں سنتے ہیں کہ نظر آ کے اعتکاف درست ہے. آپ کوئی پرانے گلے سڑے نکلے ہوئے کہیں سے اعتکاف کے دوران ٹیلی فون کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹیلی فون کر سکتے ہیں آدمی. موبائل فون ایک سہولت ہے. ٹیلی فون مسجد میں لگ بھی سکتا ہے معتکفین کے لیے. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت یا تقریر درس طریقے سے سننا کہ اور ساتھیوں کو تکلیف و زحمت نہ ہو جائز ہے، عبادت ہے. البتہ موبائل فون یا ویسے کلام گفتگو عام طریقے سے معتکفین کے لیے آداب اعتکاف کے خلاف ہے کہ اس میں کمی کر لی جائے تو اچھا ہے تاکہ اس کے زیادہ اوقات عبادات میں صرف ہو. زیارت قبور کا سفر کرنا جائز ہے. جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے. اگر ایک شخص اعتکاف میں رہے تو اس کے لیے جمعے کے دن غسل کرنا کیسا ہے؟ اعتکاف کے اندر مسنون غسل نہیں کر سکتا ہے. معتکف بغیر غسل کے اللہ کو پسند ہے. پیچھے جاؤ، پیچھے مت آؤ، چلو آگے اس کو نکالو یہاں سے. چلو اعلان کے بعد اندر اٹھو یہاں سے فوراً جاؤ. ابھی تجھ پر ہی نافذ کرنا ہے. سن کے بھی چلتا چلا آ رہا ہے تاکہ کل سے تجھ میں حیا آ جائے اور ٹائم پہ آ کے بیٹھے گا. خبردار کہ کوئی آگے بڑھا. جہاں کوئی آگے بڑھتا ہے جو بیٹھے ہوں گے جاتے پکڑ کے پیچھے پھینک دو. سب ساتھیوں کو پھلانتے ہوئے بیچ میں چلتا چلا آ رہا ہے. اس کو یہ حیا اور شرم نہیں ہے کہ میری جگہ آگے ہے مجھے پہلے جانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آیت نمبر 177 سے جہاد کا مرحلہ شروع ہوا، تربیت کا اور مجاہد کی تدریب اور تمرین کا. 10 اوصاف بیان فرمائے، 5 اعتقادی اور 5 عملی. وہ 4 قاعدے ذکر فرمائے جو ملکی افسران اور حکمرانوں کے لیے از حد ضروری ہے. قصاص فی القتلى، مقتولین کے قتل ناحق کا بدلہ لینا، اور تقسیم المال بالقانون شرعی، اور فرضیت صوم تاکہ تحمل مشقت اور محن کیا جائے، اور حرمت رشوت ستانی کی، حرام خوری کی.
تو کچھ آداب ہیں جو ملک کے اندر رہنے والوں کے لیے ضروری ہے. مثلا سوال کرنے کا طریقہ بھی شریعت کے مطابق ہو. انہوں نے سوال کیا تھا کہ چاند گڑتا بڑھتا کیوں ہے؟ یہ سوال بیہودہ تھا اور فضول سوال تھا. گڑتا بڑھتا تو انسان بھی ہے، پیدا چھوٹا سا ہوتا ہے پھر موٹا ہو جاتا ہے، صحت میں مضبوط ہوتا ہے، بیماری میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ہاں، درخت کا پودا بھی چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ سوال کہ چاند شروع میں پتلا ہوتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے، نہایت بیہودہ سوال. تو بیہودہ سوال کو درست کرنا، جس کو کہتے ہیں تسدید السوال، تسدید السوال، سوال کی اصلاح کرنا، اس کو درست کرنا، یہ بھی قرآن کے آداب میں سے کہ ایک موحد جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، نبی برحق کو رسول جانتے ہیں، جہاد کو دین کی دعوت اور غلبے کا ذریعہ مانتا ہے، اس کے آداب بھی حیات بھی ہونا چاہیے، تاکہ بےہودگوئی میں قیمتی وقت ضائع نہ کرے. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب آدمی بیہودہ کلام کرتا ہے تو قیمتی نہیں کر سکتا، اور جب قیمتی کلام کا عادی ہو تو بےہودگوئی سے اس کو سخت تکلیف ہوتی.